عبرانیوں کا خط 8 باب اس کی 10ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، پھر خداوند فرماتا ہے کہ جو عہد اسرائیل کے گھرانے سے ان دنوں کے بعد باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پر لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ خدا اپنے قانون آپ کے دلوں پہ لکھتا ہے، آپ کے ذہنوں میں ڈالتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے قوانین کو مانیں اور ان پہ عمل کریں اور ان سے روگردانی نہ کریں، کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ جو تعلق ہے، یہ جو رشتہ ہے، یہ قائم رہے۔ ایک ذہن میں رکھیے گا چیز، کرسچینٹی از ناٹ اے ریلیجن۔ کرسچینٹی ریلیجن نہیں ہے، کرسچینٹی از اے ریلیشن شپ ہے، ریلیشن شپ بٹوین ہیومن بینگ اینڈ گاڈ۔ یہ واحد جونس ہے، یہ ایک ایسا ہمیں تحفہ ہے خدا کی طرف سے کہ اس نے ہمارے ساتھ ایک تعلق قائم کیا ہے۔ باقی تمام مذاہب جون سے ہیں، ان کے اندر کسی بھی طور پہ جو ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، کوئی بھی مذہب جو ہے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کا اور خدا کا جو تعلق ہے اس کو جو ہے خدا نے قائم کیا ہے، کیونکہ خدا جون سے ہے وہ صرف ایک ہی جون سے ہے انسان کے ساتھ تعلق قائم کر سکتا ہے، جو کہ اس کے احکام کو، جو اس کو جون سے مانے گا۔ جب ہم خدا کے اختیاروں کی طرف دوبارہ آتے ہیں تو وہاں پہ ہم افسیوں 6 باب اس کی 15ویں آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں، افسیوں 6 باب اس کی 15ویں آیت، تو وہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف ہم نے 14ویں آیت میں ہم نے سیکھا کہ ہم نے سچائی سے اپنی کمر کسنی ہے، اور سچائی جو ہے اس کا کلام ہے، اس سے ہم نے اپنے آپ کو جو ہے کسنا ہے، اس سے اپنے آپ کو راستہ کرنا ہے، اور اس کے بعد راست بازی کا بختر لگانا ہے ہم نے، تاکہ ہمارے دل کے اوپر جو اس نے احکام لکھے ہیں، جو ہمارے ذہن کے اندر ڈالے ہیں، وہ قائم رہ سکیں۔ اور جب 15ویں آیت ہم مطالعہ کرتے ہیں، 6 باب 15ویں آیت، تو وہاں پہ لکھا ہے، اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر، اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو صلح کی تیاری کی خوشخبری کے جوتے ہیں، خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری ہے خدا کی کہی ہوئی باتیں ان کو پھیلانا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، جو سوال کرتے ہیں، جی خدا نے تو ایک انجیل نازل کی اور آپ کے پاس تو 4 اناجیل ہیں، جو کہ ابھی خیر وہ یہ اس ٹاپک کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹا سا اس کا جواب یہ ہے کہ انجیل کا مطلب خوشخبری ہے، اور خدا نے جو ان سے جو خوشخبری دی ہے وہ ایک ہی ہے، جس سے مختلف رسولوں نے جو ان سے وہ بیان کیا ہے۔ تو یہ 4 خوشخبریاں نہیں ہیں، یہ ایک ہی خوشخبری ہے، اور یہ خوشخبری خدا کی خوشخبری ہے۔ اور خدا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے صلح کی تیاری کے جوتے پہن کر اس خوشخبری کو جو ان سے بیان کرنے کے لیے تیار ہو جانا ہے۔ اب خدا نے قوانین آپ کے دل کے اندر لکھ دیے ہیں، آپ کے ذہن کے اندر اس نے ڈال دیے ہیں، آپ جو ان سے اس کلام کو اپنے ساتھ پیوست کر چکے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو اس کلام سے آراستہ کر لیا ہے، اور اب آپ جو ہے اپنے اس کلام کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو آپ نے جو ان سے باندھ لیا ہے اس رائچسنس آف دا بریسٹ پلیٹ آف دا رائچسنس کے ساتھ۔ اب آپ تیار ہیں کہ اس خوشخبری کو، اس صلح کی خوشخبری کو، اس امن کی خوشخبری کو آپ دنیا تک پہنچا سکیں۔ تو اس کے لیے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے یو گاٹ ٹو بی ریڈی۔ آپ کو جو ان سے جو پریپریشن کا ورڈ جو یوز ہوتا ہے اس میں، کہ جب آپ اپنے آپ کو تیاری کا آپ نے کرنی ہے، یو گاٹ ٹو بی ریڈی، یو گاٹ ٹو بی فٹ انف، کہ آپ جو ان سے اب خدا کا جو کلام آپ کے اندر اس نے آپ کو دیا ہے، جس کلام سے آپ نے اپنے آپ کو راستہ کیا ہے، اس کلام کو جو ان سے اب آپ دنیا تک جو ان سے وہ پہنچا سکیں۔ آپ کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کلام کو جو ان سے آپ جو ہے دنیا آپ سے کے کلام جو خدا نے آپ کے اندر ڈالا ہے، اس کو جو ان سے قبول نہیں کرے گی۔ آپ کو خدا نے یہ کہا ہے کہ آپ اس کلام کو آپ پھیلائیں، آپ اب اس کے شاگرد بنیں،
آپ جون سے اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بچوں سے، اپنے والدین سے، اپنے بہن بھائیوں سے اس کلام کی خوشخبری کو جون سے ہے شیئر کریں، اور اگر وہ اس کو قبول کریں گے تو خدا انہیں بھی جو ہے برکت دے گا۔ اور یہ آپ کو جون سے ہے وہ اس کا ایک میعاد ہے، اس کی یہ جون سی ہے ایک ٹائم ہے۔ آپ یہ مت کہیں کہ چلے میں جو ہے وہ پرسوں سے سٹارٹ کروں گا، چلے میں کیا اس کہتے ہیں اگلے ہفتے سے سٹارٹ کروں گا، چلے میں کیا اس کہتے ہیں کوشش کروں گا۔ آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے، آپ کو جون سے آپ کے زندگی کے اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے کہ آپ کا اگلا لمحہ بھی جون سے خدا نے آپ کے لیے رکھا ہوا ہے کہ نہیں۔ اگر اس نے آپ کو جو ہے زندگی عطا کی ہے تو یہ اب آپ کے فرض ہو گیا ہے خدا کی طرف سے کہ آپ کو وہ کہتا ہے کہ آپ صلح کی تیاری کے جوتے پہنیں اور اس صلح کی خوشخبری کو جو ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی اب کوشش کریں۔ رومیو پہلا باب اس کی 16ویں آیت جون سی ہمیں یوں بیان کرتی ہے۔ رومیو کا خط پہلا باب اس کی 16ویں آیت کلام مقدس یوں فرماتا ہے، کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ انجیل سے آپ مت شرمائیں، اس خوشخبری سے مت شرمائیں، کیونکہ یہ خدا نے جون سے یہ ہتھیار آپ کو دیا ہے، صلح کی خوشخبری کا ہتھیار، کہ جو اب آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اس کو جو ہے دنیا کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ دنیا جون سی ہے وہ کلام مقدس کو قبول کرے، خدا کے احکام کو قبول کرے، اور جو خدا چاہتا ہے کہ یہ جو تعلق جو ہے جو اس نے انسان کے ساتھ قائم کیا ہے یہ برقرار رہے، اور انسان جو ہے اس کی پرستش کرے اور اس کی پیروی کرے اور اس کے حکموں کو بجا لائے۔ افسیوں 6 باب اس کی جب 16ویں آیت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، افسیوں 6 باب اس کی 16ویں آیت، اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو۔ ایک اور ہتھیار آپ کو دیا جا رہا ہے، ایمان کی سپر، فیتھ، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو۔ آپ کو سچائی کے ساتھ اپنی کمر کسنی ہے، اس کلام کو جو ہے اپنے ساتھ اس کو آراستہ کرنا ہے۔ آپ نے راست بازی کی جون سی ہے پختر لگانی ہے، تاکہ آپ کے دل پہ جو احکام اس نے لکھتی ہیں وہ احکام ہمیشہ جون سے ہے وہ قائم رہیں، وہ نے شیطان جون سے آپ کو ورگلا نہ سکے۔ آپ نے جون سے ہے اس پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہننے ہیں، تاکہ آپ اس کلام کو جون سے اب دنیا تک پہنچا سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ایمان کی سپر لگانی ہے تاکہ آپ قائم رہ سکیں ان تمام شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں سے، ان تمام شیطان کے منصوبوں سے جو وہ آپ کے اوپر آزمانا چاہتا ہے، تاکہ آپ جون سے اس مسیح کی پیروی کرنے سے ہٹ جائیں، اور وہ آپ کے اندر جون سے وہ ڈر لانا چاہتا ہے، وہ خوف لانا چاہتا ہے، آپ کے دل کے اندر وسوسے وہ ڈالتا ہے، مختلف بہانوں سے مختلف طریقوں سے وسوسے ڈالتا ہے، اور اس لیے جو سے خدا آپ سے کہتا ہے کہ آپ نے جو ہے اپنے دل کو تو محفوظ کر لیا ہے، آپ نے اپنے آپ کو اس راست بازی کا بختر لگا کر اس کلام کو جو میں نے تیرے دل کے اوپر لکھ دیے ہیں اس کو تو نے محفوظ کر لیا ہے۔ اب بہت ضروری ہے کہ تیرا ایمان بھی اب اتنا پختہ ہو کہ تو ایمان کے وسیلے سے دنیا کو جواب دے سکے کہ یہ میرا ایمان ہے، میرا خدا جو غیور خدا ہے، جو طاقتور خدا ہے، جو واحد خدا ہے، اس کے وسیلے سے میں ہر چیز جو ان سے اب حاصل کر سکتا ہوں۔ میں شیطان کے تیرے تمام جون سے ہیں جو ابلیسی منصوبے ہیں، جو تیرے تیر ہیں، ان کو میں زائل کر سکتا ہوں، کیونکہ ایمان کی سپر ایک ایسی چیز ہے جو کہ تمام شک و شبہات، تمام وسوسے جون سی ہے وہ دور کر دیتی ہے۔ عبرانیوں کا خط 11واں باب اس کی 6 آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں، عبرانیوں کا خط 11واں باب اس کی 6 آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ
کلام یوں فرماتا ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے۔ ہیلیلویا! بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ آپ کا ایمان جون سا وہ ہونا چاہیے، آپ کا ایمان اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ میرا خدا جون سا جو میں اس سے مانگ رہا ہوں وہ مجھے دے گا۔ اور جب خدا پہ آپ کا ایمان پختہ ہوتا ہے تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جو بھی شخص جو ایمان لاتا ہے اس کو وہ جو اس سے طلب کرتا ہے وہ اسے دیتا ہے۔ اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والوں کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے، وہ قائم ہے، وہی ایک خداوند ہے اور وہ اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے۔ اور اس لیے آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایمان کی جون سی ہے وہ سپر لگانی ہے، تاکہ اب آپ کے پاس سچائی کا کلام ہے، آپ کے دلوں کے اوپر اس نے جو ہے وہ لکھ دیا ہے اپنے کلام کو، اس کی حفاظت جون سی ہے وہ راست بازی کا بختر جون سے لگا دیا گیا ہے آپ کو۔ اور آپ کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے پاؤں میں صلح اختیاری کے جوتے پہنیں تاکہ اس خوشخبری کو جو ہے وہ بیان کر سکیں۔ اور اب آپ کو جون سے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اب آپ کا ایمان جون سے وہ آپ جب اس خوشخبری کو بیان کریں گے تو خوشخبری کو بیان کرنے کے لیے آپ کا ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو غیر مسیحی لوگ ہیں، جو خدا کے نہ ماننے والے لوگ ہیں، جو کسی اور معبود کی جو ہے وہ پرستش کرتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں اچھا ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن جب آپ کا ایمان ہوگا تو آپ یہ کہیں گے کہ نہیں، میرا خدا پہ یہ ایمان ہے کہ یہ ایسا ہی ہوگا۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب آپ خدا پہ یہ چھوڑ دیتے ہیں، خدا سے مانگتے ہیں، تو کلام یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے طالبوں کو بدلا دے گا۔ افسیوں 2 باب جب ہم اس کی 8ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، افسیوں کا خط 2 باب اس کی 8ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں کلام یوں بتاتا ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ جب آپ خدا پہ ایمان لے آتے ہیں، جب آپ خدا کو اپنا نجات دہندہ مان لیتے ہیں، جب یہ آپ مان لیتے ہیں کہ میرا خدا جو ان سے وہ تمام چیزوں کا خالق ہے، اسی کے وسیلے سے اسی کے لیے تمام چیزیں پیدا کی گئی ہیں، تو خدا آپ کی کہی ہوئی، آپ کی مانگی ہوئی چیز کو آپ کو عنایت کرتا ہے، اور یہ اس کی بخشش ہے، یہ اس کا تحفہ ہے جو آپ کے کاموں کے وسیلے سے نہیں بلکہ آپ کو جو ہے وہ اپنے طرف سے گفٹ عنایت کرتا ہے، آپ کو وہ بخشتا ہے۔ اس کی اگلی آیت جب ہم دیکھتے ہیں افسیوں 6 باب اس کی 7ویں آیت، تو وہاں پہ آپ کو جو ہے کلام مقدس یوں بتاتا ہے، اور نجات کا کھود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ اور نجات کا کھود اور روح کی تلوار، یہ وہ 2 ہتھیار ہیں جو آپ کو خدا پھر سے کہتا ہے کہ اب آپ نے جو ان سے کلام کو جو ہے اس سے اپنی کمر کس لی ہے، آپ نے آراستہ کر لیا ہے، اس سچائی کے کلام کے وسیلے سے جب آپ خدا کو قبول کر لیتے ہیں تو خدا اپنے احکام و قوانین آپ کے ذہن میں اور آپ کے دل پر لکھتا ہے۔ اس کو محفوظ کرنے کے لیے آپ بریسٹ پلیٹ جو سچائی کی بختر ہے، جو راست بازی کی بختر ہے، وہ آپ لگاتے ہیں۔ آپ جب پاؤں میں صلح کی تیاری کے جوتے پہنتے ہیں تاکہ اس کلام کو جو ہے وہ پیش کر سکیں، تو وہ آپ ایمان کو جو ہے مضبوطی سے اپنے آپ کو راستہ کرتے ہیں، ایمان کی سپر لگاتے ہیں۔ اور اب جون سے جو آخری 2 جو آپ کو کہے جا رہے ہیں کہ جو آپ نے ہتھیار باندھنے ہیں ایک مسیحی سپاہی ہونے کی وجہ سے، وہ نجات کا کھود ہے اور روح کی تلوار ہے۔ نجات کا کھود کیا کرتا ہے؟ یہ جو کھود جو کہ ہیلمٹ آف سیلویشن کہلاتا ہے، یہ ہیلمٹ جو ہے یہ آپ کے دماغ کو محفوظ کرتی ہے، جس طرح
راست بازی کا بختر آپ کے دل کو محفوظ کرتا ہے، کیونکہ اس کے احکام آپ کے دل کے اوپر لکھے گئے ہیں، اور اس کے قوانین، اس کے احکام آپ کے ذہن کے اندر وہ ڈالتا ہے خدا اپنے. اس لیے آپ کے ذہن کو بھی جون سے شیطان جو ہے وہ جکڑتا ہے، وہ جکڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو پراگندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے اس ذہن کو بھی بچانے کے لیے، اس دماغ کو بھی بچانے کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو ہیلمٹ آف سیلویشن. آپ کو نجات کا خود چاہیے، تاکہ نہ وہ آپ کے دل کو جون سے وہ چھو سکے، نہ وہ آپ کے دماغ کو جون سے شیطان چھو سکے، اور اس طریقے سے آپ اس نجات کے دن کا جو ہے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر سکیں، جب آپ یہ تمام کے تمام ہتھیار جو کہ افسیوں 6:11 میں، اور اس کے بعد دوبارہ سے آپ کو خدا رپیٹ کرتا ہے کہ تمام کے تمام آپ نے ہتھیار باندھنے ہیں، تاکہ آپ شیطان کے مقابلے میں ولنریبل نہ ہو سکیں، آپ کمزور نہ پڑ سکیں. تو آپ کو جو ہے نجات کا خود اور روح کی جو ہے وہ تلوار جو ہے وہ مہیا کی جاتی ہے، تاکہ آپ ان شیطانی منصوبوں کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکیں. کیونکہ جب آپ جو ہے شیطانی قوتوں کا مقابلہ کریں گے تو آپ جو ہے فتح یاب ہوں گے. آپ فتح یاب جو ان سے اس سچائی کے کلام کے وسیلے سے ہوں گے. آپ فتح یاب جو ان سے اس خدا کے احکام کے وسیلے سے ہوں گے. آپ ان شیطانی قوتوں سے جو ہے مقابلہ کر سکیں گے. آپ ایمان کے ساتھ جو ان سے ان کا مقابلہ کر سکیں گے. یہ جو خدا کی جو روح کی تلوار ہے، یہ کوئی انسانی تلوار نہیں ہے، یہ بلکہ ایسی تلوار ہے جو کہ دو دھاری تلوار ہے، اور یہ جو ان سی ہے یہ کسی بھی تلوار سے شارپ ہے، جو کہ دل اور گودے کو جو ہے چیر کے رکھ دیتی ہے. جب آپ خدا کا کلام، جب آپ اس کی تلوار کو اپنے ساتھ لے لیتے ہیں، اور اس تلوار کے ذریعے سے جو روح کی تلوار ہے آپ شیطانی قوت کا مقابلہ کرتے ہیں، تو شیطان جو ہے وہ جو آپ کے اندر وسوسے ڈالنا چاہتا تھا، جو آپ کو گمراہ کرنا چاہتا تھا، جو آپ کو جو ہے احکام سے دور لے کے جانا چاہتا تھا، وہ چھلنی ہو جاتا ہے، وہ جو ہے گھائل ہو جاتا ہے، اور اس کی جو ہے وہ موت ہو جاتی ہے. اور اس طریقے سے آپ جو ہے وہ فتح یابی کا شادیانہ جو ہے وہ بجاتے ہیں. اور یہ خدا کے وہ ہتھیار ہیں، جب آپ ان کو تمام کے تمام ہتھیار اپنے اوپر باندھ لیتے ہیں، جب ان ہتھیاروں سے آپ شیطانی قوتوں کا مقابلہ کرتے ہیں، تو خدا آپ کو جو ہے وہ فتح یابی عنایت کرتا ہے. ہم آخری جو ان سا جو آیت اس آج کے کلام کے وسیلے سے ہم دیکھیں گے، وہ آخری آیت جو ہے وہ بہت ضروری آیت ہے، اور یہ ایک ایسی آیت ہے جو کہ آپ سے یہ کہا جا رہا ہے. افسیوں 6 باب اس کی 18ویں آیت جب ہم دیکھتے ہیں، وہ آپ کو یہ بتاتی ہے، اور ہر وقت ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگا دعا کیا کرو. بہت ضروری ہے کہ آپ جب آپ سچائی سے اپنی کمر کو آراستہ کر لیتے ہیں، جب آپ سچائی سے اس کلام کے وسیلے سے، سچائی جو ہے خدا کا کلام ہے جو ہم نے پڑھا ہے، اس سے آپ اپنے آپ کو راستہ کر لیتے ہیں. اس کے احکام جو آپ کے اس نے ذہن میں ڈالے ہیں، جو آپ کے دل کے اوپر لکھے ہیں، ان سے اپنے آپ کو آپ پیوستہ کر لیتے ہیں. آپ راست بازی کا بختر اپنے اوپر لگا لیتے ہیں، آپ نجات کا خود پہن لیتے ہیں، آپ روح کی تلوار جو ان سے ہے وہ پکڑ لیتے ہیں، آپ ایمان کی سپر لگا لیتے ہیں، آپ پاؤں میں تیاری کے جوتے پہن لیتے ہیں، تاکہ اس کلام کو جو ان سے جو ہے دنیا تک پہنچا سکیں. تو آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بلا ناگا دعا بھی کریں. آپ بلا ناگا جو ہے خدا کی حضوری میں ضرور جائیں. صرف اس کلام کو اپنے ساتھ پیوست نہ کریں، بلکہ آپ ہر دم جو ہے اس ریلیشن شپ کو، دعا جو ہے یہ آپ کا اور خدا کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے، ڈائریکٹ جو ان سے آپ کی ڈائلنگ ہے خدا کے ساتھ، جس کے اندر نہ ہی کبھی آپ کے منٹس جو ان سے ہیں وہ خرچ ہوتے ہیں، نہ ہی آپ کو جو ہے اس کا بل آتا ہے، نہ ہی آپ کو جو ان سے ہے اس کے اندر کبھی ڈسکنیکشن ہو سکتی ہے. کیونکہ خدا اور انسان کا جو یہ جو سسٹم ہے، یہ جو دعا کا سسٹم ہے، یہ جو کنیکشن ہے، یہ خدا جو ہے اس کو پسند کرتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ بلا ناگا جو ان سے
اس کی حضوری میں روح کے ساتھ دعا کریں، صرف زبانی طور پہ نہیں، صرف دکھاوے کے لیے نہیں، آپ جو ہے وہ روح سے دعا کریں اور اس سے منت کریں کہ وہ آپ کو جو ان سے وہ یہ اپنی بخششیں، اپنی رحمتیں جو ان سی ہے عطا کرتا رہے، اور تمام مقدسین کے لیے بھی جو ان سے آپ بلا ناگاہ دعا کریں۔ خداوند جو ہے وہ آپ کو برکت دے، آمین۔